چل الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. تو چلیے ذرا دیکھتے ہیں، ہماری حدیث ہے 1324. نمازی کو مارنا منع ہے. صبر صبر. دیکھیے ذرا. عن ابی امامہ قال اقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعه غلامان. ٹھیک ہے. ابی امامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کے ساتھ دو غلام تھے. فوهب احدهما لعلی صلوات اللہ علیہ. ٹھیک ہے. جو انہوں نے ایک جو ہے وہ دیا، عطا کیا سیدنا علی صلوات اللہ علیہ. ٹھیک ہے. ان کا نام ان کے ساتھ انہوں نے علیہ السلام اور علیہ الصلاۃ والسلام کا تقریباً وہ اس طرح سے ایکسپریشن دیا ہے حضرت علی کے نام کے ساتھ. وقال اور کہا لا تضربه فإني نهيت عن ضرب اہل الصلاح. آپ نے ان کو مارنا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے حضرت علی کو کہا آپ نے ان کو مارنا نہیں ہے کیونکہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں نماز پڑھنے والوں کو ماروں. وَإِنِّي رَأَيْتُهَا يُصَلِّي مُنْذُ أَقْبَلْنَا. اور میں نے اس بندے کو دیکھا تھا جب ہم تم آنے سے پہلے ہم روانہ ہوئے تو اس وقت اس نے نماز پڑھی تھی. وَأَعْطَى أَبَا ذَرٍ غُلَامًا. ابا ذر کو بھی یہ غلام دیا اور وقال استوصی به معروفا، اس کو ذرا اچھے طریقے سے نصیحت کرنا. ٹھیک ہے. فَأَعْتَقَهُ ابن ابو ذر نے ان کو اس غلام کو آزاد ہی کر دیا. فقال اللہ کے رسول نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ یا ما فعل. اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں اس غلام کے بارے میں پوچھا. تو قال ابی ذر کہتے ہیں امرتنی، آپ نے تو مجھے حکم دیا تھا ان استوصی به خیرا، کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤں، کہ میں اس کو وصیت کروں نیکی کی یا اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہوں. فآتقتہ، تو میں نے اس کو آزاد کر دیا. بات اصل میں یہ ہے کہ بڑی سمپل سا بات ہے. اچھا یہاں پر دو کیریکٹرز ہیں ہمارے سامنے، ایک سیدنا علی کا کیریکٹر ہے اور ایک سیدنا ابی ذر کا ہے. میں تھوڑا سا ان کا تعارف کرانا چاہتی ہوں. حدیث کا مقصد تو بڑا سادہ سا ہے، سب کو سمجھ آ رہی ہے. حضرت علی جو ہیں ان کی کیا حیثیت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، وہ آپ دیکھیے کہ جس طرح سے ان کو مخاطب کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت علی کو اللہ کے رسول نے اچھا والا غلام دیا. ٹھیک ہے. کہ بات یہ ہے جس کے اندر خوبیاں موجود ہیں. نماز بہت اہم چیز ہے، اور جو بندہ واقعی نماز کا التزام کر لیتا ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے اس کے کیریکٹر میں ایک ڈسپلن موجود ہے، ایک چیز موجود ہے. اور وہ جو ڈسپلن ہے نا وہ اس کو جو ہے نا اس کو سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے. اچھا دوسرے ایک کیریکٹر ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ کا. آپ نے دیکھا کہ اس میں کتنی ایبسولوٹ جو ہے وہ دنیا سے بے رغبتی ہے، اور کتنی ایبسولوٹ جو ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تابع داری ہے. اللہ کے رسول نے کہا اچھا سلوک کرنا، انہوں نے آزادی کر دیا. ابو ذر رضی اللہ عنہ یہ آخر میں آ کے سیدنا عثمان کے دور تک ہی زندہ رہے. اور ان کے ساتھ ہوا کیا کہ سیدنا عثمان جو ہے خود بھی امیر کبیر آدمی تھے، اور کچھ یہ ہے کہ ویسے بھی اسلامک سلطنت جو ہے اس کو اب بہت ریونیوز مل رہے تھے، مال غنیمت کٹھے ہو رہے تھے، کاروبار ہو رہے تھے، اور کیا ہے کہ عمارت ہر جگہ پہ نظر آتی تھی. تو زمانے میں یا معاشرے کے اندر جو ہے یہ چیزیں پھیلنا شروع ہو گئیں، پردے اور جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈیکوریشنز ایٹسٹرا. تو عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ابو ذر کا بہت جھگڑا چل گیا. ابو ذر کا یہ کہنا تھا کہ آپ خلیفہ ہوتے ہوئے اس ٹرینڈ کو روکتے کیوں نہیں ہیں، یہ شو بازی. پھر اتنے وہ سخت سخت فتوے دیا کرتے تھے کہ حضرت عثمان نے ان کو کہہ دیا کہ اب آپ نے کسی کو فتویٰ نہیں دینا، اور آپ ایک سائڈ میں بیٹھ جائیں، آپ نے زیادہ باتیں کسی سے کرنی ہی نہیں ہے. اچھا ان ابو ذر کا یہ عالم ہے کہ یہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ تم کسی سے اپنی ذات کے لیے کوئی فیور نہ مانگنا. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ ان کا کوڑا بھی گر جاتا تھا نا تو یہ زمین سے اٹھ کے کسی کو نہیں کہتے تھے کہ مجھے پکڑا دو ذرا، یہ خود اترتے سواری تھے اور خود پکڑ دیتے. یعنی اس میں نظر آتی ہے ایک ایکسٹریم تھوڑی سی نظر آتی ہے، لیکن بہت ہی کمٹمنٹ اور بہت ہی ڈیڈیکیشن. مزاج ہوتے ہیں، مزاجوں کا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ ابھی در کو بہت اپریشیٹ کرنے کے باوجود ہم ان کے مزاج کی جو ایکسٹریمزم ہے اس کو ہم اس میں نہیں لا سکتے ہیں، مین اسٹریم میں نہیں لا سکتے، ہے نا. چلیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں. بلا وجہ جانور کو نشانہ بنانا ناجائز ہے. 1325. دیکھیے جانور اللہ تعالیٰ نے انسان کو فائدہ اٹھانے کے لیے دیے ہیں.
ٹھیک ہے، گوشت کھانا ہے تو سمجھ آتی ہے اس کو ذبح کیا جائے، اور جو ریچولز ہیں، ریچول جو طریقہ ہے اس کے مطابق ذبح کیا جائے۔ اگر خوراک کا مسئلہ نہیں ہے تو بے وجہ جانور کو جو ہے مس یوز نہیں کیا جائے گا۔ ذرا دیکھیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا۔ عن عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے، قال مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے لوگوں پر، یرمون کبشا بالنبل، ایک مینڈا تھا، مینڈا یہ ہوتا ہے نا، یہ جو ہوتا ہے اپنا وہ جو بھیڑ والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر لوگ جو ہیں وہ اس پر تیر پھینک رہے تھے، ٹھیک ہے، جیسے بندہ تکلیف دیتا ہے جانوروں کو، بچے بچے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ فکر یہ ذالک، اللہ کے رسول نے اس کو ناپسند کیا، وقال، اور کہا، لا تمثلوا بالبہائم، جانوروں کا مثلا نہ کیا کرو۔ جناب والا آپ کو میں کیا بتاؤں، انسان جب جانور بننے پہ آتا ہے، درندہ تو انسان سے بڑھ کے کوئی درندہ نہیں ہوتا، آج انسانوں کی درندگی ہم دیکھ رہے ہیں، شاید جانور اس سے زیادہ جو ہے وہ رحم کھا جائیں گے جو انسانوں کی درندگی ہے۔ بہرحال تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عربوں کا یہ عالم تھا، یہ زندہ جانور کے جسم پر سے جو ہے نا گوشت کو کاٹا کرتے تھے، اس کو پکا کے کھاتے کہ تو کچا بھی کھا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے نا جانور کو نشانہ بازی یا تکلیف دینے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، سوائے یہ کہ ایک معروف کا طریقہ ہو اس کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے گا۔ چلیے آگے دیکھیں، کسی کو ضرر دینا ناجائز ہے۔ 1326 ہے حدیث، قال صلی اللہ علیہ وسلم، لا ضرر ولا ضرار، نہ تکلیف کسی کو دینی ہے اور نہ ہی کسی سے تکلیف لینی ہے، یعنی کسی سے نقصان سے بھی بچنا ہے۔ ورد مرسلا و موصولا عن ابی سعید الخدری، یہ آئی ہے حدیث مرسلن اور موصول سید بن الخدری کی طرف سے، عبداللہ ابن عباس وعبادہ بن صامت وعائشہ وابی ہریرہ وجابر بن عبداللہ وثعلبہ ابن مالک رضی اللہ عنہ، ان سب صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، نہ نقصان کسی کو پہنچانے دینا ہے اور نہ نقصان پہنچانا ہے، یہ فقہ کا اصول ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں پوری کی پوری جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے نا، اس اصول کے اوپر بیس کرتی ہے۔ چاہیے جی ہر زمان و مکان میں مسلمان کو تکلیف سے بچایا جائے۔ ان سلیمان ابن عمر ابن، آگے اوپر کیجئے، الاحوص، ان امی جندب قال، سلیمان بن عمر بن احوص اپنی والدہ جندب سے روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتی تھی، انہوں نے بتایا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یرمی الجمرۃ من بطن الوادی وهو راکب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی کے اندر جمرہ کو کنکریاں ماری، وہ جمرہ، وہ جمرات جو ہوتے ہیں جو حج میں ہوتے ہیں، وہ جو شیطان کو کنکریاں ماری ہوتی ہیں، اللہ کے رسول سواری کے اوپر تھے اور آپ کنکریاں ان کو مار رہے تھے، یکبر مع کلی حصات، اور اللہ کے رسول ہر کنکری کے ساتھ جو ہے وہ ایک تکبیر پڑھتے، ورجل خلفہ یسترہ، اور جو آدمی ایک پیچھے آپ کے آدمی بیٹھا ہوا تھا جو آپ کے اوپر آڑ کر رہا تھا، فسألت عن الرجل، میں نے پوچھا یہ بندہ کون ہے، فقالوا، کہنے لگے، الفضل ابن العباس، فضل بن عباس ہیں، یہ عبداللہ بن عباس کے بھائی ہیں۔ واستحم الناس، لوگ جمع ہو گئے، ہجوم بن گیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقتل بعضکم بعضا ولا یصب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کو تم نے قتل نہیں کرنا اور ایک دوسرے کو تم نے کنکریاں نہیں مارنا۔ یوسف جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جیسے انگلیوں کے درمیان رکھے تو یوں کر کے مارا جاتا ہے، وَإِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ، اور جب تم جمرہ مارو، جب یعنی جمرات میں کرو، فرمو بمثل حصا الخذف، تو وہ جو کنکریاں ہیں نا وہ لوہے اور چنے کے دانے کے برابر ہو، پتلی سی اتنی چھوٹی سی کنکری، اور وہ وہاں پہ ہم نے دیکھا نا کہ لوگ اٹھا اٹھا کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور شیطان کو وہ ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس ستون کو، وہ جو وہاں پہ وہ سیمنٹ کے ستون ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جو ہے نا فنا کر دیا جائے وغیرہ، یہ وہ، حالانکہ یہ ایک ریچول ہے اور اس کا جو ہے نا وہ اس سے تعلق نہیں ہے، یہ ایک کیا بولتے ہیں ہم، سمبولک ایک ایکٹ ہے، اور اللہ کے رسول نے خاص طور پہ اس لیے اس کا ذکر کیا کیونکہ اس وقت میں کسی کا نقصان نہ ہو، بڑی کنکری ہوگی تو نقصان ہوگی، چھوٹی ہوگی تو کسی کو لگ بھی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چلیے جی صلی اللہ علیہ وسلم،
بوقت غم رونا جائز ہے. ایک بڑی پیاری سی حدیث آئی ہے ان جابر ابن عبداللہ، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدی عبد الرحمن ابن عوف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا، فانطلق به الى ابنه ابراہیم، اور ان کو لے کر چلے اپنے بیٹے ابراہیم کی طرف، فوجدہ یجود بنفسه، اور آپ ابراہیم، وہ جو آپ کا بچہ تھا 2 سال کے تھے، آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنی سانس لینے میں ان کو دشواری آ رہی تھی، بالکل یعنی ان کی جان نکلنے والی تھی. فأخذه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضعه في حجره، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو گود میں لے لیا اور اپنی گود میں ان کو رکھا، فبکا، اور آپ رونے لگے. فقال له عبد الرحمن، اور عبد الرحمن نے ان کو دیکھا تو حیران ہی ہو گئے اور کہنے لگے ادب کی، آپ رو رہے ہیں اللہ کے رسول؟ اولم تکن نہیت عن البکاء، آپ نے تو رونے سے منع نہیں کیا، کوئی بات ہے نا، صبر ہے تو رونے بھی نہیں نہ دینا. قال، کہا، لا نہیں، ولکن نہیت عن صوتین احمقین، میں نے منع کیا ہے 2 بری فضول احمقوں کی آوازوں سے. فاجرینا انی صوت عند مصیبہ، تو تو جو ہے نا، بچو، ٹھیک ہے، مصیبت کے وقت آواز نکالنے سے، خمشن وجوہن، چہرے کو مارنے سے، وشقی جیوبن، اور گریبان چاک کرنے سے، ورنت شیطان، اور شیطان کی جھنکار. اس کے لیے پھر آپ کو پتا وہ صرف یہی نہیں ہوتا، اس کے اندر بہت ساری اور بھی چیزیں شامل کر دی جاتی ہیں. تکلیف کی بات ہے، لیکن اپنے شیعہ جو بھائی ہیں، آپ نے کبھی ان کو ماتم کرتے دیکھا ہے؟ پھر ان میں ڈھول بھی بج رہے ہوتے ہیں، پھر ان میں کیا کچھ الفاظ بھی ایسے ایسے ادا ہو رہے ہوتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ یہ میں آپ کو بتا دوں، جو سنجیدہ شیعہ علماء ہیں انہوں نے اس سے منع کیا ہے. اور یہ جیسے عوام الناس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں جاری، تو وہ ہو جاتی ہیں، یعنی میں نے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہم اس کے اندر سے جو اصلاح پسند لوگ ہیں ہم ان کو الگ کر دیں تو بہتر ہے. اچھا جی، حدیث اپنے مفہوم میں واضح ہے کہ مصیبت کے وقت نوحہ کرنا، واویلا کرنا، چلانا، ماتم کرنا، چہروں کو نوچنا اور گریبان چاک کرنا ممنوع ہے. رونا جائز ہے، لیکن ایسا رونا جسے نوحہ نہ کہا جا سکے. مزید وضاحت کے لیے درجیل حدیث پر نگاہ ڈالیں. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے جب بیٹے ابراہیم فوت ہوئے تو سیدنا اسامہ بن زید چیخے، یعنی اونچی آواز میں روئے. آپ نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا لیسا ھذا منی، یہ میرا طریقہ نہیں ہے، ولیس بصاعی حق، اور یہ کوئی حق کی آواز نہیں ہے. القلب یحزن، قلب کو غم ہے، دل کو غم ہے. والعین تدمع، اور جو آنکھ ہے اس سے آنسو بہ رہے ہیں. ولا یغضب الرب، لیکن ہم نے اس کے ساتھ اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا، یعنی اتنا کرنا جتنا اللہ اجازت دے دے گا. آخری حدیث پڑھنے لگے ہیں انشاءاللہ العزیز. آج ہمارا آپ کو پتہ ہے سیشن ہے، اسپیشل سیشن ہے اسرٹیو ٹاک کا. آپ سب لوگوں کو بھی آپ سے بھی ہے کہ میں لنک شیئر کروا دوں گی آپ کے گروپ میں بھی، اور آپ لوگ بھی جوائن کیجیے گا اسرٹیو ٹاک کا. تو مجھے تھوڑا سا ٹائم بھی چاہیے تھا تیاری کرنے کے لیے، تو یہ حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں. کسی کا ڈر حق سے روکنے نہ پائے. ان ابی سعید الخدری کی مرفوعا، ابی سعید الخدری کی مرفوعا کہتے ہیں لا یمنعن رجلا حیبت الناس، کسی بندے کو منع نہ کرے لوگوں کا ڈر، ان یقولوا بحق اذا علمہ، کہ وہ بات کرنے لگے سچ کی جبکہ اس کو پتا ہو، یا اس نے دیکھا ہو، یا اس نے اس کو یعنی اس کے پر وہ حاضر ہوا، یعنی اس نے اس کی گواہی دی ہو، یعنی اس وقت وہ موجود تھا، یعنی اس کو پتا ہے کہ یہ کام ایسے ہوا ہے، لیکن صرف لوگوں کی وجہ سے وہ چپ کر جاتا. اور میرا خیال ہے یہی وہ ایریا جہاں پہ ہم میں سے ہر ایک، ایون اپنے پیاروں کے اندر، جہاں پہ ہمیں کوئی امیڈیٹ تھریٹ نہیں ہوتی، لیکن وہاں پر ہم جو ہے نا گرتے ہیں. چلیے جی، اگلی حدیث اس لیے کھولیے کہ میں اس کا اسکرین شاٹ لے لوں گروپ میں شیئر کرنے کے لیے، اور بس اب مجھے اجازت دیجیے. بات یہ ہے کہ مسلمان کا کام جو ہے وہ حق بات کرنا ہے، اور جو گواہی ہے وہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. ٹھیک ہے، بڑی زبردست نئی والی آ گئی ہے، ہمارا باب آ گیا ہے الخلافہ والبیع والطاعت والامارہ. خلافت، بیع اور اطاعت اور امارت کا بیان. مسلمانوں کا جو حکمران ہے وہ کیسا ہوگا. تو بہت اچھی بات ہے، بہت زبردست آج کا ٹاپک ہے جو آج کے ساتھ الائن کرتا ہے، اس لیے کہ اس وقت مسلم امت سب سے بڑے کرائسس کا شکار ہی لیڈرشپ کے حوالے سے. تو انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے اور آسانیاں فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.